ان کے شاگرد فضیلت الشیخ مشہور بن حسن آل سلمان، بہت بڑے عالم ہیں یہ بھی، اللہ اکبر، یہ کہتے ہیں وَأَنَا سَمِعْتُ شَيْخَنَا البانی، میں نے خود سنا اپنے شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ سے، یقول، اب ان کو بہت زیادہ ملال تھا، کہنے لگے غفر اللہ لی، اللہ اکبر، کہنے لگے اللہ مجھے معاف کرے، اے اللہ ان کو اور ہمیں سب کو معاف فرما۔ دیکھیے اتنا عظیم امام بھی اللہ سے ڈر رہا ہے کہ ایسا نہ اللہ مجھے پکڑ لے کہ کہیں کوتاہی ہو گئی ہے۔ غفر اللہ لی، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ اکبر، اے اللہ ان کو معاف فرما، ہمیں بھی معاف فرما۔ ہذہ سنت متروکۃ بسببی، یہ سنت میری وجہ سے چھوڑ دی گئی ہے، میں سبب ہوں۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کیف، کیسے؟ قال، پھر بتایا کہ میرے لیے ظاہر ہوا تھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو میں نے بتا دیا ضعیف ہے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ صحت کو پہنچتی ہیں، حسن درجے کی ہے، لیکن میرے حسن کہی ہوئی بات مشہور نہیں ہوئی، ضعف والی بات مشہور ہو گئی۔ تو دیکھیے ان کو احساس ہوا اور انہوں نے اپنے جو بھی ان سے بھول ہوئی اس سے رجوع کیا، اور یہ ہمارا منہج ہے، اگر ہم سے کسی سے غلطی ہو جائے رجوع کر لینا چاہیے۔ اماموں سے غلطی ہو سکتی ہے، صحابہ کرام سے بھول ہوئی ہے، ہو سکتی ہے، ایک معصوم ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ہر ایک سے بھول ہو سکتی ہے، ہر ایک سے خطا ہو سکتی ہے۔ تو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کرنے کے بعد بتا دیا کہ حسن درجے کی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے، افضل ہے کہ امام ہو کہ مقتدی ہو۔ وہ سب نمازوں میں اور خاص طور پہ فجر کی نماز اور مغرب کی نماز کے بعد قبلہ رخ ہو کے بیٹھا رہے، اور اس کے بعد یہ 10 مرتبہ کہے، پھر اس کے بعد منہ پھیرے۔ سب نمازوں میں کیا کرے گا، ساری نمازوں میں کیا کرے گا وہ بھی سن لیجئے۔ سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی صلاۃ اقبل علینا بوجہہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر ہماری طرف متوجہ ہوتے تھے۔ کتنی دیر بعد، کتنی دیر کے بعد، یہ بھی سن لیجئے۔ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کان صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم استغفر ثلاثا، جب آپ سلام پھرتے تھے 3 مرتبہ استغفار کہتے تھے، استغفار کرتے تھے، استغفر اللہ کہتے تھے، پھر کہتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اب بتائیں اس میں کتنا لگے گا، یہ کہنے کے بعد مر جاتے تھے۔ تمام نمازوں میں اس طرح کر کے مر جانا چاہیے۔ ولم يمکث مستقبل القبلۃ الا مقدار ما یقول ذلك، جتنی دیر کہ جاتی اتنی دیر تک قبلے کی طرف رہتے تھے۔ لیکن امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام ہو یا مقتدی ہو، مغرب میں اور فجر کی نماز کے بعد وہ یہ جو آپ کے سامنے ہے حدیث بیان کی ہے، اس کی وجہ سے قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائے، کسی سے بات نہیں کرے، اور اسی حیت میں 10 مرتبہ وہ الفاظ کہے۔